الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیت آرم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سن فریاد پیرا دیا پیرا میں آنکھ سلامات نو میں وڑی ایڈے اپنوں دے باہو تو بخش دو کے نو حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام سادات کرام سید عنایت اللہ شاہ صاحب، سید عظیم شاہ صاحب، سید بابر علی شاہ صاحب، علماء کرام حضرت علامہ مولانا ہدایت اللہ صاحب سکندری دامت برکات العالیہ، حضرت علامہ مولانا منصور احمد صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ خالد احمد صاحب، اور میرے تمام اسلامی روحانی بھائیوں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد ہو کہ آپ نے آج 3 حفاظ قرآن کو دستار فضیلت بندھوائی ہے، اور یوں سمجھیے کہ آپ سارے گواہ ہو گئے کہ 3 نوجوانوں نے 30 پارے قرآن کے حفظ کر لیے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی تاریخ ہے کہ آپ جتنی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھو، ان کتابوں کو 1000 مرتبہ پڑھ کر دیکھو، تب بھی الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں گے، مکمل ایک کتاب آپ کو یاد کبھی نہیں ہو سکتی۔ آزما کر دیکھو، یہ تو 30 پارے ہیں نا، ایک پارے کی کوئی کتاب آپ کو مل جائے اور اس کو مکمل منعن حفظ کرنے کی کوشش کریں، وہ آپ کو مکمل حفظ نہیں ہوگی، پھر بھی الفاظوں میں آگے پیچھے کا فرق رہ جاتا ہے۔ لیکن قرآن کا معجزہ ہے کہ معصوم بچہ ہو، 7 برس کی عمر ہو، اور جب وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، 10 برس کا ہو جائے گا، 3 سالوں کے اندر 30 پارے قرآن کے حفظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ جب بھی قرآن پڑھے گا، ان کی آیات آگے پیچھے نہیں ہوں گی، اگر تھوڑا بھی ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہوگا تو حافظ رک جاتا ہے، اور رک کے دوبارہ اس کو شروع کرتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں وہ بھول گیا تھا اور اس نے دوبارہ اس کو ریوائز کیا ہے۔ یہ معجزہ قرآن کا ہے، اور یہ قرآن ہے جو کہ دلوں میں جگہ کرتا ہے، یہ قرآن ہے جو کہ لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے خسارہ ہے۔
اللہ نے واضح فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، میں نے قرآن کو مومنوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یہ ظالموں کے لیے خسارہ ہے۔ اب جو ظلم کرتا ہے، جو قرآن کی انحرافی کرتا ہے، جو قرآن کی عظمت اور شان کو نہیں مانتا، اس کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، اور جو مومن ہے اس کے لیے رحمت اور برکت اور شفا۔ الحمدللہ اتنا بڑا اجتماع موجود ہے، اور یہ اجتماع کس لیے آیا ہے؟ محبت قرآن لے کے آیا ہے، محبت قرآن لے کر آیا ہے، محبت اہل بیت لے کر آیا ہے، اور یہ اجتماع محبت اولیاء لے کر آیا ہے، اور یہ اجتماع محبت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہے۔ آج بڑے عرصے کے بعد اس فقیر کو اس مسجد ٹھٹھ والی مسجد میں حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے، اور مولانا صاحب جو سابقہ خطیب تھے سائیں رب ڈینو صاحب بڑے عاجز، بڑے انصاری والے، بڑی محبت والے، بڑے پیار والے، بڑے عشق والے، بڑی محبت والے، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ بڑا عرصہ انہوں نے اس مسجد میں گزارا، اور جب بھی ہم آتے تھے مشہور یہ تھا کہ مولانا رب ڈینے والی مسجد، ٹھٹھ والی مسجد جس میں مولانا رب ڈینو صاحب ہوتے ہیں، آج ان کی جگہ حضرت علامہ مولانا ہدایت اللہ صاحب پہور سکندری نے سنبھالی ہے۔ اور پھر بڑے عرصے بعد یہ بھی دیکھنے کو ملا اللہ کے فضل سے 3 قرآن کے حافظوں کو دستار بندی ہوئی ہے، اور اگر آپ لوگوں کی محبت اسی طرح قائم رہے تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ جہاں سے 100 حفاظ بھی نکلیں گے۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن تھام کے رکھو۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ اویس صاحب بھی موجود ہیں، بڑے پیارے نعت خوان، دیگر نعت خوان بھی موجود ہیں، لیکن آپ نے ثنائیں سنی، اور الحمدللہ دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب رسول اللہ کی تعریف سنی جاتی ہے۔ 2 چیزیں نبی نے فرمایا میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن تھام کے رکھنا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ایک میری اطاعت۔ بعض علماء کے درمیان ایک فکر پیدا ہوا کہ یار یہ کیا بات ہے کہ نبی نے اپنا وارث 2 چیزوں کو بنایا اور امت کو آرڈر دے دیا کہ ان 2 کو سنبھال کے رکھو اور ان کا دامن تھام کے رکھو، جبکہ سب سے زیادہ ڈیوٹی دینے والے نبی کے صحابہ ہیں، جنہوں نے آل لائف رسول اللہ کے لیے قربان کی، زندگیاں انہوں نے قربان کی، مال انہوں نے قربان کیا، اسباب انہوں نے قربان کیے، وقت انہوں نے قربان کیا، جدوجہد انہوں نے کی، سفر انہوں نے کیا، ہجرت انہوں نے کی۔ پھر رسول اللہ نے اپنے صحابہ کے متعلق کیوں نہیں فرمایا؟ یہ بات واقعی ہے فکر والی، سائنس سوچن والی حالت ہے کہ اللہ کے نبی یہ چھو فرمایا، چھو نے فرمایا تماجا صحابی بھی ہیں انہیں جو دامن تھامے رکھتے ہو۔ لیکن مجھ سے، آپ سے، علماء سے
اولیاء سے، عارفوں سے، صحابہ سے علم اگر ہے اعلیٰ اور الفا تو محمد عربی کا ذاتی ہے، جس کو اللہ نے عطا کر دیا. کیونکہ آقا نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تھکی پیا ہو ناراض نہ تھی جو آقا نے یہ فیصلہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ آقا غیب دان نبی جن کو رب نے فرمایا یا ایھا النبیو انا ارسلنک شاہدا، اے غیب کی خبر دینے والے میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اور گواہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، ہر چیز دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. اب میرا نبی آج کے اس اجتماع کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہماری اس گفتگو کو سماعت فرما رہا ہے، کیونکہ یہ آیت صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی جب تک قرآن ہے، یہ آیت ہے محمد مصطفیٰ سب کے لیے گواہ بھی ہیں، حاضر بھی. اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے صحابہ کا کیوں نہیں فرمایا؟ میرے نبی جانتے تھے کہ 63 برس کی عمر میں نے پردہ پوش ہو جانا ہے، ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور جب میں پردہ پوش ہو جاؤں گا تو صحابہ بننے کا سسٹم بند ہو جائے گا. صحابی اس وقت بنتا ہے جب نبی کو ایمان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے آنکھ کے سامنے دیدار کرے، آمنے سامنے نبی کا دیدار کرے، ایمان کے ساتھ دیدار کرے. 1,26,000 صحابہ سرکار کے ہاتھ مقاب مبارک پر بیٹھ کر کے دین اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے لقب پایا صحابی کا. کہنی ٹھڈی سبحان اللہ. ادا چیکا بعد وارو جوش نظر نہ تھو اچھا، سمجھ نہ تھی اچھے. تمام خواب میں آیا، نیندر میں آیا، جاگا تھو چیکا بعد آیا ہوں یا کہ جھنگ میں میں ہوں. چیکا بعد ہی تو عشق وارا ہے، محبت وارا ہے. چیکا بعد واری جو سبحان اللہ جو مشہور ہے کہ وڈا نوادا نات خان خورشید رحمت اللہ علیہ، خورشید احمد، وہ بھی تعریف کرتا تھا جیکاباد کی. ظفر قاسمی بھی تعریف کرتا تھا جیکاباد کی. بڑے بڑے علماء کو سنا وہ بھی تعریف کرتے تھے جیکاباد کی. جب جیکاباد والے جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پر کہاں یا بال ہو، وڈا نتھیا ہو، یا وہ مانو لڑے ویا جے کو نہیں مال سبحان اللہ کرنے والا ہوندا. کیا خیال ہے؟ جاگ رہے ہو سو گئے ہو؟ اب بھائیو سنو کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے ہوش و حواس سے زندگی میں جاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے، ان کا غلام ہو جائے، کلمہ پڑھے اور قربانی دے، وہ صحابی ہے. اب جب سرکار اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کی تعداد 1,26,000 تھی. ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھو اب کیا ہوا کہ سرکار کے پردہ پوش ہونے کے بعد صحابہ کا بننا رک گیا. پھر کون ہے؟ تابعی، تبع تابعی. اب جب صحابہ کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سرکار سے 2 سال بعد حضرت صدیق اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر حضرت عمر فاروق نے سلطنت سنبھالی، امیر المومنین بنے. 10 سال بعد ان کا وصال ہو گیا. پھر حضرت عثمان غنی نے سلطنت سنبھالی، عرصہ کے بعد ان کا وصال ہو گیا. پھر مولا جی مشکل کشا شیر خدا نے سلطنت
بھائی ان کی شہادت ہو گئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح چلتے چلتے صحابہ کم ہونا شروع ہوئے۔ 50 سال گزرا، صحابیوں کی تعداد آدھی۔ 100 سال گزرے، صحابیوں کی تعداد 75% کم، 25% رہے۔ 200 سال گزرے، صحابہ کی تعداد 5% بڑھتی۔ 250 سال گزرے، 300 سال گزرے، اس کے بعد صحابہ کا سلسلہ بند ہو گیا اور تابعین آتے رہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ اور قرآن کا دامن تھام کے رکھو تو پھر مجھے بتائے کہ صحابیاں کہاں سے تلاش کرتے ہیں؟ آپ نے جب اپنے متعلق فرما دیا میرے باپ قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لینا، وجہ یہ تھی کہ قرآن بھی قیامت تک رہے گا اور اطرت رسول بھی قیامت تک رہے گا، اور پورے رسول بھی قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور جس شخص کا بھی آل رسول کا دیدار نصیب ہو جائے، آل رسول اطرت رسول کا دیدار رسول ہو جائے اور نصیب ہو، اس اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے، تو نبی فرماتے ہیں ان کا دامن محمد عربی کا دامن ہے، قرآن کا دامن محمد عربی کا دامن ہے۔ اور یہ جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں، یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پچھلے سال کم حافظ تھے، اب تھوڑے بڑھ گئے، اگلے سال اور بڑھیں گے، اس کے بعد اور بڑھیں گے۔ گویا کہ قرآن بڑھتا رہے گا، قرآن چلتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آتی، قرآن بھی قائم رہے گا، اہل بیت بھی قائم رہے گا۔ تھک گئے ہو؟ جاگ رہے نا؟ اب آؤ قرآن کی طرف، ہمیں جو قرآن دے، قرآن اللہ جو آفاقی کلام ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متھوں نازل کیا ہے قرآن، شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ ماں جو تجربہ آپ مجھے لائف دے، میں نے ایم اے پاس لوگوں کو دیکھا، ایم ایس سی دیکھے، پی ایچ ڈیز دیکھے، سندوں کا بار ان کے ہاتھوں میں ہے اور وہ بھٹک رہے ہیں، ادا نوکری نتھی ملے، فلانے ایم این اے کے چو، فلانے سینیٹر کے چو، فلانے منسٹر کے چو، فلانے ایم پی اے کے چو، فلانے سیکٹری کے چو، فلانے لیڈر کے چو، باقی نوکری دے۔ ماں ڈاڑھو پڑھے لائیں، ماں وٹ علم بھی ڈاڑھو آہے، پر چھا کیاں ایترو پڑھی کرے بھی ماں بیکار گھما تھو، ماں وٹ روزی نہ ہے۔ یہ آئے یا نہ ہے؟ آج بھی ماں کے کئی چھوکرا ملیا، نوجوان ٹھل کو نکتوں میں اترے تک کئی چھوکرا سائیں بے روزگار آئے ہوں، کہتے ہتھ پوے تا ماں جی مدد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہانے اچو ہے جی قرآن میں، سبحان اللہ، بے شک پچھلے دنوں فیصلہ آباد میں جامعہ رضویہ میں گیا، تقریباً 150 حافظ قرآن انہوں نے دستار بندی کی اور 130 علماء کی دستار بندی کی، اور ہم دستاریں باندھ کے تھک گئے تمام علماء مشائخ۔ پھر یہ وجہ تقسیم کرو، کچھ ہو رہے ونجن جان چھڑائے، اور اتنے علماء اتنے حفاظ فارغ ہوئے نا، تو میں نے صاحبزادہ حامد رضا کو کہا، یار حامد رضا مہربانی یہ کرو کہ مجھے بلوچستان کے لیے کچھ حافظ کچھ علماء چاہیے، مجھے دو۔ اس نے مجھے جواب کیا دیا، سائیں جی اللہ جی قسم ہے کہ اجے تک اے فارغ نہیں سن ہوئے، یہ پہلی بک ہو گئے۔ سمجھنا ہی تو آگے انہا فارغ نہ تھیا ہاں، تو گیا عراق پہلے بیٹھا ہاں، پوچھن والا پہلے بیٹھا ہاں، یار ماں جی مسجد خالی آہے، ماں کے حافظ کی ضرورت آہے، ماں جو مدرسو خالی آہے، ماں کے
مسجد میں مدرسے کے لئے عالم کی ضرورت ہے کہ مانو کھڑا ہیں حافظ تھوڑا ہیں علماء تھوڑا ہیں ماوٹ ایڈا رہا جیترا ہوا سب بک تھی رہا اگلے سال پولیس دا سے تو فارغ کیوں کہ نہیں آپ بتاؤ ابھی کی بات ہے ریسنٹلی ہمارا مدرسہ ہے کوئٹہ میں ہمارا مدرسہ کوئٹہ میں ہے غوثیہ فیض العلوم انوار باہو حافظ کا نام ہے مولانا حافظ لیاقت علی محمد حسنی اس نے 30 بچیوں کو حفظ کرایا اور 35 کے لگ بھگ حافظ لڑکے ہوئے اور 10 نے دستار بندی کی علماء کی میں نے اس کو بلایا لیاقت کو میں نے کہا حافظ لیاقت صاحب دانگ برک انت سے سائیں بابا کنے ضرورت رہے حافظ تا مولوی تا دا خسو فارغ مسئول ہوتی نا مدرسہ غم ایک چیز کہا ہوتی نا مدرسہ تک یوں دیتے گئے مجھے اس نے جواب دیا سائیں خدا نہ قسم سے دا مسلم بک مسئول یہ پہلے سے بک ہے میں کیا کروں اگر آپ مجھے پہلے بتاتے تو کم از کم 1 یا 2 لڑکا میں آپ کے لیے رکھ لیتا لیکن وعدہ کر چکا ہوں آپ کا بھی حکم ہے وعدہ خلافی مت کرو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی ایک بندہ ڈاکٹر ہے اس وقت بھی میرے پاس 10 ڈاکٹروں کی لسٹیں پڑی ہیں نوکری نہیں مل رہی لیکن ایک بندہ حافظ بنتا ہے اس کی بکنگ پہلے ہو جاتی یہ قرآن کی عظمت ہے ایک حافظ بنتا ہے بے روزگار نہیں بنتا اللہ اس کی روزی کا انتظام کر دیتا ہے اچھا پی گال ناراض نہ ہو کہ میں سچی گال دوسری بات کیا ہے میں نے ایک اور بھی تجربہ کیا ہے مولوی صاحب کی تنخواہ ہوگی زیادہ سے زیادہ 5,000 8,000 10,000 ابھی بھی ڈنڈا اٹھا کے میں نے مولوی کی تنخواہ کی ہے 20,000 وہ بھی پیڑی ماں مولوی کے 20,000 بھی ماں ٹھیک ہے کئی جہنگوں پہ 3 تک 35 تک آئے ہمارے 15-20 ایو ہنے دی ہمارے اچھما 20,000 اچھا اب دیکھیں اب یہ علماء کی یہ 7,000 بتا رہے ہیں 7,000 8,000 10,000 ٹھیک ہے مولوی سے بھی تنخواہ 10,000 مہنگائی تو آئے سب کو اوپر ہر شے مہنگی ہکڑے ڈاکٹر کو میں پوچھا کیوں انجینئر کو دا حال دے چالا سائیں گزارو نہ ہے بابا خیر سائیں 2 لکھ روپیوں پگھار آئے ٹیئر بھی ملے تھو پر ڈاڈی مس ہلدی آئے پو کھندا کھندا ہوں قرضہ کھندا ہوں وری جیئے مہینوں دعا پہلی جو انتظار ہوں دعا پگھار ملے تو ماں جو قرضوں رہے آئے یا نہ آئے ماں جو تجربہ آلے تو ہم کھوں شک کندہ ہے میں بدھائیں گا انجینئر آیا ہے پچھلے دنوں حیدرآباد میں ملا میں نے کہا یار بتاؤ کہاں کام کرتے ہو کہتے جی میں گیا ہوں میں اپنا سوڈان میں انجینئرنگ کرتا ہوں وہاں کام کرتا ہوں میں نے کہا تمہاری سیلری کیا ہے کہتے 7 لاکھ 7 لاکھ ہمارا بڑی گانا 7 لاکھ تھی وہ حال دے پرائی آئے دسل مہنگائی آئے رکھن منجن میں پورا ہوں تنخواہ پوری نہ تھی تھے پان بھی کھاواں بچن کے بھی کھارایا بس 15-20 دی گزرتا ہے پیسہ ختم تھی میں نن بڑی ادھار کھڑ دو آیا ہانے بھی ماں 30-35 لاکھ روپے جو قرضہ ہی گیا اللہ ہے تو بھائیو آئے مولوی سے بے دا حال دے 7,000 پگھار تھی کیا پوزیشن چھا پوزیشن ہے الحمدللہ اللہ جو کرم آئے ڈاڑو سٹھو گزارو تھے جو حال دے واللہ گھنا تھی سائیں شکر الحمدللہ 8 پٹ آئے نا 4 نیانیوں آئے نا
بہزانہ اہم پر شکرہ گزارو تھے ڈاکٹر کا پوچھو حال ہے کہ بچے دو ہی اچھے اللہ اہم ایکڑی زالڑی ابھی قدم موچ رہن دی اب مجھے بتاؤ یہ رزق میں برکت کہاں سے آ رہی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے اور برکت ہے جس نے قرآن کا دامن تھام لیا ہے اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے اس کو رزق کشادہ مل جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سخی غلام قادر حاجی سنرو صاحب کمائے بھی تو سونار بھی کرے تو رکھیں گے کم میں بھی ہاتھ بھی جدی بھی پوچھا کہ سال دے سائیں مزہ نہیں ہے برکت نہیں ہے ادا تو سون نال کھیڑتا پہ برکت نہیں وجہ کیا ہے یہ بھی شکر ہے سخاوت کی وجہ سے بچا ہوا ہے سخاوت کرتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے ورنہ جو بندہ جتنا بڑا پیسہ کمانا والا ہے اتنا زیادہ مقروض بھی ہوتا ہے قرآن کے ساتھ جس کا تعلق ہے جس نے قرآن کا دامن تھاما ہے اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں اور پھر جس کا اہل بیت کے ساتھ تعلق سبحان اللہ جس کا اہل بیت سے تعلق ہے کمی اس کو بھی نہیں آتی جتنی تکلیف ہو پریشانی ہو اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جاؤ اللہ کے فن میں فرمایا جو آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو یہ وسیلہ آل رسول ہے یہ اولیاء اعظام ہے ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ جتنی بھی تکلیف ہے جتنی بھی مشکل ہے اللہ والے کے پاس چلے جاؤ گے وہ ہاتھ اٹھائے گا بیڑے پار ہو جاتے ہیں رزق میں برکت ہو جاتی ہے بے اولاد ہے اللہ اولاد دے دیتا ہے قرضدار ہے قرضہ اتر جاتا ہے اور بے روزگار ہے اللہ روزی دے دیتا ہے بیمار ہے اللہ شفا دے دیتا ہے وجہ کیا ہے میرے رسول نے سب فرمایا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام غوث الاعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی جن کا یہ مہینہ ہے بڑی 11ویں شریف کا کون سا مہینہ ہے بڑی 11ویں شریف کا مہینہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ اور اس مہینے میں کیا ہوتا ہے غوث الاعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کا عرس ہوتا ہے عاشق غوث الاعظم کا عرس مناتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں حاضری دیتے ہیں 11ویں پکاتے ہیں اور غوث الاعظم کی نگاہ کرم ہوتی ہے بیڑے پار ہو جاتے ہیں آپ یقین جانیں اگر آپ ایمان سے غوث پاک کو اللہ کا سچا ولی جانتے ہیں لین متائب ہم دستی پانی دے اندر وارا تو بدھو تھانے بنا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
اچھا ویٹھے وارن کی آواز اچھی تھی اچھی ہوئی مسئلہ ہی نہ ہے اب کتنی دیر بیٹھو گے آپ لوگ گھنٹے دل کشی تو نگر بشی گھنی دیر ویندو ایک صبح اٹھنو اکیلو ہی امر بس 2 بجے اس کا صرف اوڑن زیادہ دور پیرے بولو یا رسول اللہ اب یہ بجلی کے جانے سے اور آواز کے بند ہونے سے مجھے غوث پاک کا واقعہ یاد آتا آج کل سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ بحث اس پہ ہو رہا ہے اور وہ کوئی ایک نیا ملا بنا ہے جو ہے انجینئر زوری ملا ہے مرزا نو ملا نکلا ٹھیک ہے نا وہ کیا کہتا ہے جی ایک عالم دین مولانا کوکب نورانی خطاب فرما رہے تھے غوث العظم پیران پیر دستگیر خطاب فرماتے تھے بغداد شریف میں اور شام سے بندہ ان کی آواز کو سن رہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے ایسے بولا یا نہیں بولا ایسے بولتے ہیں نا میں نے کہا یار آہیں انجینئر پر جاہل انجینئر جہاں لگتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ سائنس زور ہے یا قرآن زور ہے پاور کس کی زیادہ ہے اچھا پورے دنیا میں میں نے گھوم کے دیکھا ہے فزیکلی کہ ہر مذہب کے اندر روحانیت ہے اور ان کے روحانی پیشوا ہوتے ہیں اور وہ روح کی طرف بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں اور اسی طرح مذہب اسلام میں بھی روحانی پیشوا ہیں اور روحانیت کی طرف لوگ مائل ہیں کوئی روحانیت کی طرف جاتا ہے کوئی نہیں جاتا مادہ پرستی بڑھ گئی ہے کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا لیکن روحانیت بھی پورے مذاہب کے اندر موجود ہے اب روحانیت کا پاور تمام مذاہب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ روحانی پاور سن رہے ہو نا روحانی پاور سائنسی پاور سے کئی گنا زیادہ ہے کئی گنا زیادہ ہے اب بات یہ ہے کہ غوث العظم پیران پیر دستگیر خطاب فرما رہے تھے بغداد میں اور وہاں اسپیکر نہیں تھا میں اسپیکر کا محتاج ہوں یہ چلے گا تو آواز باہر تک جائے گی اگلے تک جائے گی یہ نہیں چلے گا ادا چھاپیوں بجلی وئی لوڈ کم نتھو کرے آنے سائیں جو آواز بھی بندہ ہے چھڑو بس چلسو چھڑے ونیوں تھا لیکن پیرانی پیر دستگیر کے دور میں آج سے 850 پونے 900 سال پہلے حالات یہ تھے کہ نہ بجلی تھی نہ اسپیکر تھا نہ لوڈ تھا غوث پاک خطاب کرتے تھے تو جس طرح یہ بندہ سن رہا ہے باہر جو دیوار کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو بھی سیم ویسی آواز ہے غوث پاک کی محفل میں ہر وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے اور ایک لمحہ تو یہ تھا کہ 80,000 صرف اولیاء بیٹھے تھے کتنے 80,000 صرف اولیاء بیٹھے تھے جس وقت غوث پاک نے فرمایا تھا قدمی حاضا علی رکبت کل ولی اللہ یہ میرا قدم تمام ولیوں کے اوپر ہے اور ان ولیوں نے اٹھ کے غوث پاک کے قدموں کو چوما بھی صحیح سر پہ اور گردن پہ رکھ دیا یہ روایت ہے اور اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
خراسان میں تھے، ہزاروں کلومیٹر دور خراسان کی پہاڑیوں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی ڈیری تھے، اور جیسے غوث پاک نے برتاو نے فرمایا قدمی حاضہ علی رکبت کل ولی اللہ، تو غوث الاعظم نے فرمایا اے عبد القادر تیرا قدم میرے آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پہ بھی ہے۔ کیسے کیسے سوال روایات تمام مکاتب فکر کہ علماء نے متفقہ لکھا ہے کہ غوث الاعظم جب گفتگو فرماتے تھے ان کا ٹائم کا تعین ہوتا تھا اور مختلف ممالک میں لوگ حلقہ لگاتے تھے، کیا لگاتے تھے؟ ہزار لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھ کے اس ہزار کے اندر جب بیٹھتے تھے تو بغداد سے غوث پاک کی آواز سن لیتے تھے۔ ہاں تھی کہ حیران یار ہی کیے تھے، سائنس نے کہا کہ عقل کم بٹ ہانے بیت نظامی آہے، تجھے گھر میں ٹی وی آہے اور ریموٹ کنٹرول تھی، ہاں سائیں امریکہ میں تقریر ہلے تھی اور ہتے تو ریموٹ میں تو چینل ہاں امریکہ جو بیٹھو آپ پانجے گھر میں پانجے کمرے میں امریکہ کو ڈائریکٹ تقریر بدھے تھو، ہانے تجھے کمرے سا گھر تجھے بھا جو کمرو آہے ہو ان کے شوق نہ ہے امریکی پریزیڈنٹ جی تقریر بدھن جی، اور ہو چاہے تو تمہا سعودی عرب کے بدھا چینل گھمائے تو کمروں بھی بیچے آئے بھت ہکا ہے وہ ہن چینل کے دسے تو ہن چینل کے دسے تو، اور کوئی بیو آئے کہ کوئی تقریر جو شوقی نہ ہے وہ انڈیا ہنی کرے کو نہ کو فلم دسے تو وہ ٹرے کمرے میں ہن کے بھی استعمال تھے تو وہ اتے دسے تو، یعنی کہ ہکڑو امریکہ پہنچنا ہے، ہکڑو سعودی پہنچنا ہے، ہکڑو انڈیا پہنچنا ہے، حکم کی آواز اتھے تھو اور ماں بدھا تو وجہ چاہے عبدالقادر جیلانی جا مرید قرآن چھا کندہ ہاں ہزار دیدہ ہاں عبدالقادر جو تصور دیدہ ہاں غوث پاک اتھے خطاب کردو ہو ہے اتھے بدھی وقت اور بدھا وہ ہویا جن جو چینل اتھے لگل آئے، جن جو ریموٹ کنٹرول اتھو جو آئے ہاں بدھے تھو، اور جن جو نہ ہے وہ نہ تو بدھے۔ غوث پاک خطاب کر رہے ہیں مسجد باب الشیخ میں، اور خطاب فرماتے ہوئے اڑے اوپر گئے 8 فٹ تک اوپر گئے، پھر واپس آئے، پھر اوپر گئے، پھر واپس آئے، اور مرید حیران جب کرسی دے بیٹھے سائیں اچانک متھے ادھر تھا 8 فٹ متھے ونجن تھا، 8 فٹ مانو جو قد نہ ہے سائیں ایرو متھے بیا وری ہیٹھ اچندا ہکڑو فقیر اٹھی بھی دو یا غوث یہ چھا رازا کیا بات ہے؟ غوث پاک نے فرمایا کہ کوہکاف کہ جتنے بھی جنات ہیں جنلیاں ہیں وہ کوہکاف کے پہاڑ بیٹھ کے میرا خطاب سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آج ایک بوڑھا جن وہ کوشش کر رہا ہے چوٹی پہ بیٹھنے کی، لیکن وہ پہاڑ کی پرلی طرف ہے، چوٹی سے پچھلی طرف ہے، اب وہ پہنچ نہیں پا رہا اور وہ آواز اس تک جا رہی ہے، لیکن اس کو شوق ہے کہ آواز تک ادھا تو دیدار نہ تو تھے، آواز تو ادھا تو سن رہا ہوں دیدار نہیں ہو رہا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ جو میں 8 فٹ اوپر جاتا ہوں نا میں اپنے اس عاشق کو دیدار بھی کرواتا ہوں، گفتگو بھی سنتا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ اور غوث پاک نے فرمایا نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کہر دلوت نلا حکم اتصالی، میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا، پوری دنیا کے یہ نسات ہو یہ ہتھیلی اتدائی پانی جگانو
کوئی امریکہ میں ہے، کوئی ہانگ کانگ میں ہے، کوئی بینکاک میں ہے، کوئی ہالینڈ میں ہے، کوئی ملیشیا میں ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ میں ہے، کوئی انڈونیشیا میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی کویت میں ہے، کوئی بحرین میں ہے، کوئی بغداد میں ہے، اور کوئی عراق میں ایران میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی بنگلہ دیش میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی بھی جہاں سے، چاہے رشیا سے بلائے، چاہے کینیڈا میں ہو، اور پاک فرماتے ہیں مجھے پکار کے تو دیکھے، میں نہ پہنچوں مجھے عبدالقادر نہ کہہ۔ اب یہ ہوا کہ وہ لوگ ہیں ہو سبحان اللہ ہو نالو نمبر شروع، انہوں نے اعتراض کر لیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور پہنچ رہا ہوں، کیسے؟ اور یہ بات فکر انگیز بھی ہے کہ یہ سب کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ میرا عبدالقادر سچ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ قرآن اٹھا کر دے، قرآن کہتا ہے مجھے اٹھا کر دیکھو کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر بندہ درجے میں ایک دوسرے سے سبقت لے رہا ہے۔ فضلنا اللہ بعد دل کا رسول، یعنی ہر نبی کو جو رسول کو مرتبہ ہے ایک سے دوسرے کو افضل بنایا گیا، درجات میں ہے، اور درجات کے حساب سے حضرت سلیمان پیغمبر جو ہیں ابتدا میں آتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جن کے لیے آپ نے خود فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا بھی سردار آخریوں کا بھی سردار، انا سید الانبیاء والمرسلین، میں نبیوں اور رسولوں کا سردار۔ اب حضرت سلیمان پیغمبر جے اندر ہے پاور آہے کہ جنن جی بولی بھی سائیں کے اچھے، پکھین جی بولی بھی سائیں کے اچھے، جانورن جی بولی بھی سائیں کے اچھے، انہوں سے سائیں گفتگو بھی کریں، سائیں کے ہوا سائیں کے تخت کے کھندی ہوئی، ہوا میں سائیں و تخت اڑدو ہو، سب پکھی پر ہندہ کٹ میں دا، پر ان پکھیوں میں ایک پرندہ تھا، حافظ صاحب چاہے تو ہد کیا ہد ایک پکھی ہوئے سمرا بادشاہ ہد نے جو نالو ہو ہد ہو ویندو سائیں دی جھولی میں ہنج، باقی سب پر ہندا کڈ بندا، ہد جو کم چھاو چاہتے پڑھاؤ کرنو آن، وہ حضرت سلیمان پیغمبر چوندو یا ون ہد اسی تاچے کاتے پانی آئے تو اتے ایسا جو کافلوں بھی ہے اتے رہوں اور رات اتے گزاروں پوک کے ہلوں، خود ویندو زمین میں ٹھونگا ہنڈو، ٹھونگا ہنی کرے اچھی اچھوں دو سائیں ہتے پانی کوڑو آ، ہتے پانی کھارو آ، ہتے پانی پھکو آ، ہتے پانی بٹھو آ، سبحان اللہ، ہتے پانی 100 فٹن تے آ، ہتے پانی 20 فٹن تے آ، ہتے پانی 300 فٹ تے آ، پرے آج تے ویٹھے وہاں کہیں ہتے چھے، اتے چی پہندہ ہاتھ ہو، کھوٹی دا ہاتھ پانی نکری دو ہو کو کافلوں تیرام دو۔ سبحان اللہ، انہیں واقع بدھائیو ہد جو علم وہی ایڈو وڈو تھی بیٹھا، سبحان اللہ، تم تو غوث کے علم کو نہیں مانتے، یہاں تو ایک پرندہ ہے ہد اس کا یہ علم ہے اور اس کی نسبت ایک نبی کے ساتھ ہے، نبی کی گود میں بیٹھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ ادھر پانی 100 فٹ پہ ہے، ادھر پانی کروا ہے، ادھر پانی میٹھا ہے، خود آ کے بتاتا ہے، اور اللہ کا نبی جا کر پڑاؤ کرتا ہے اور جیسے کھودتے ہیں واقعی پانی میٹھا نکلتا ہے، اور ہن ٹائم بھی حاصل ہوا جی انسانن کے اندر حاصل آئیں یہ وہی پکھین کے اندر بھی
पखियन में सार थियो कां खे ॻाल्हायो त सही सुभान कंहिंखे साड़ थियो कंहिंखे कां खे हाणे जेको कां खाईंदो आहे उनखे ख़बर आहे तॾहिं वो हसद भी करे थो कां कबे को हसद हुआ और कबे ने आकर अर्ज किया तमाम परिंदों को इकट्ठा किया सब पक्षी गॾु थियो मीटिंग आहे इजलास भरायूं था हाँ जी बिस्मिल्लाह हेलो भाई कवा साहब इजलास चल रहा है किस बात का इजलास है भाई हमने बोर्ड में बेस कॉन्फ्रेंस करनी है सारे परिंदे इकट्ठे हो जाओ सब इकट्ठे हो गए क्या मसला है यार तो सोचो तो सही ये हेतिरो पखी आहे जॾहिं भी चूंड हणंदो आहे ऐं कोरकी शिकारी रखे वेंदो आहे 1 इंच मिट्टी मथो रखंदो आहे हिनखे पतो न लॻंदो आहे कोरकी में टच थी करे फासी वेंदो आहे मरी वेंदो आहे हे मोतबर वरी एॾो थी वियो हे हज़रत सुलेमान पैगंबर खे ब्लैकमेल कयो बीठो आहे उनखे चवे थो त मां पाणी कढंदो आहियां फलाणी जॻह ते मिठो आहे फलाणी जॻह ते कौड़ो आहे सुलेमान पैगंबर अल्लाह जो सादो मोमिन आहे मासूम नबी आहे वो इन्हीं के पंहिंजी हंज में विहारे थो लिहाज़ा हलो वञी करे सुलेमान पैगंबर खे चऊं था त साईं असां सां ज़्यादती आहे या असांखे बि विहार पंहिंजे तख़्त में या हिन मोतबर खे बि लाहे हाणे असां छा कंदा आहियूं कंहिंखे अल्लाह पाक इज़त ॾे न पोइ असां ख़ुशि थियण जे बजाए सददासीं हल हेॾे बाबू वरी हाणे काउंसलर थी वियो अथव हे वरी चेयरमैन थी वियो हिनखे फलाणो एतिरो नवाज़े थो हे मथे चढ़ी वियो असां उते हुजो ऐं कवे कां ग़रीब खे बि इहो हसद थियो सभु परिंदनि चयो यार ॻाल्हि ॿुध कां बादशाह असां अल्लाह जे नबी सां सुवाल न कंदासीं अदब पैदा करीना है मोहब्बत के करीने में ये बेअदबी आहे अल्लाह जो नबी मालिक का मर्ज़ी जो असां पंहिंजे इश्क में साईं जी कढ हलूं था असांखे सुवाल जवाब करण जी इज्जत तौफ़ीक़ न आहे ताक़त न आहे जीअं बि साईं करे असांखे क़बूल आहे असां सुवाल जवाब न कंदासीं कि अदा तव्हां न कयो मूंखे चेयरमैन बणायो मुड़ कंदुमि सभिनि पाण में सलाह कई अदा हाणे इन्ही खे मोतबरी जी पग ॾियूं था रईस बणायोसि हाणे इन्ही खे वॾो कयो चेयरमैन बणायो अदा हाणे वञ तूं सुवाल कर कां अची वियो ऐ सुलेमान पैगंबर हम सब जितने भी परिंदे हैं हम लोग एहतजाज में हैं और मैं लीडर बन के आया हूँ आपकी खिदमत में ये ज़्यादती है इसको अपनी मौत का पता नहीं चलता और आप इसको गोद में बिठाते हो ये पानी इतने फुट पे कैसे निकालता है लिहाजा या इसको उतारो या हमें बिठाओ हज़रत सुलेमान पैगंबर मुख़्तसर फरमाइन था ॿिया परिंदा त अहिड़ा बेअदब न आहिनि पर कां इहो तोखे ज़रूरत थी आहे तूं आयो आहे पर हाणे ॻाल्हि ॿुध तुंहिंजो फ़ैसिलो कयूं था हुदुद खे घुरायो हुदुद अची वियो जी हुदुद हे तो जे मथां तव्हां ई आहे ॿुधा तोखे पंहिंजी मौत जो पतो न लॻंदो आहे ऐं तूं पाणी कीअं ॿुधाईंदो आहे हुदुद जे अखियुनि मां ॻोढ़ा आया और अर्ज करे तो घर कज़ा आयत हकीम इमला शवत जब कज़ा आती है तो हुक्मा का जहन भी काम नहीं करता बड़े बड़े डॉक्टरों हकीमों के जो दिमाग हैं वो बंद और मौत हो जाते हैं ऐ अल्लाह का नबी जब मेरी मौत आती है तो मुझे पता नहीं चलता क्योंकि हुक्मा बड़े लोगों को देखा है इलाज के लिए अमेरिका गए हैं और हर तरफ से टीम खड़ी है डॉक्टर मौजूद हैं तमाम तर मशीनरियां मौजूद हैं लेकिन जब कज़ा आती है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत जब कज़ा आती है तो फिर उन मशीनरियों के अंदर भी बंदा मर जाता है ए अल्लाह का नबी मुझे मेरी मौत आए तो मुझे वाकई पता नहीं चलता लेकिन ये जो पानी है ये आपकी अता से अल्लाह ने करम किया हुआ है मुझे पता चलता है आप बताएं कि जब भी मैंने बताया है
پانی نکلا یا نہیں نکلا؟ سبحان اللہ بے شک سائن فرمائے بالکل پانی نکلا. فرمایا نکلا تو فیصلہ نبی آپ کر سکتے ہو. سبحان اللہ میں اس کا جواب اور کوئی نہیں دے سکتا. بہرحال کبھی غریب کو اپنی منہ کی کھانی پڑی. اب ہدہد کو اللہ کا نبی بھیجتا تھا اپنا ایک ایلچی بنا کر. کیا بنا کر؟ ایلچی قاصد. جاؤ فلانے مملکت میں فلانے بادشاہ کو کہو کہ یا کلمہ پڑھو میرے دین میں آ جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور سلیمان پیغمبر کے بعد جنات کا لشکر آؤ. اب ایک دن ہدہد پھرتا گیا. ایک دیکھا واہ ملکہ ہے سونے کا چاندی اور جواہرات موتی سب دنیا کی نعمتیں اس کی شاہی میں ہیں. بڑے بڑے باغات اس کی شاہی میں ہیں اور بڑے بڑے لشکر افواج اس کے پاس ہیں. بڑی پاورفل ایک خاتون ہے جس کی مملکت ہے. وہ آیا سائیں ہکڑو ملک ڈسی آیا واج ملکہ پر ہکڑی زیفائیں حکومت کرے تھی. نالو تس بلقیس ملکہ بلقیس. سائیں اگر حکم نے تو ماں ونی انہی کے تجھے دعوت نہیں اسلام جی. حضرت سلیمان فرمایا جاؤ لے جاؤ. ہانے جدی پکھی بھیو ہانے پکھی ایترو ونی کرے بیٹھو مجھے تخت جے ساموں میر سے متوں. اے ملکہ میں پیغام لے کر آیا ہوں. اللہ کا نبی حضرت سلیمان پیغمبر کہ یا تم آؤ اسلام قبول کرو اور یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس خاتون نے جیسے سنا فوری طور اپنے عملے سے پوچھا وزیروں سے بتاؤ یہ پرندہ یہ بات کر رہا ہے یہ لیٹر بھی لے کر آیا ہے. اب سلیمان پیغمبر نبی ہے یا حاکم ہے وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے. اب تم بتاؤ فوج میرے پاس لاکھوں میں ہے اسلحہ میرے پاس لاکھوں میں ہے اور گھوڑے ہاتھی میرے پاس لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اگر لڑنا چاہیں کوئی عام بادشاہ ہو تو ہم لڑ سکتے ہیں لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ یہ عام نہیں ہے یہ کوئی خاص بندہ ہے. سبحان اللہ کوئی عام بادشاہ ہوتا تو آ کر کوئی اور بتاتا. بات میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے. کیا ہوا کہ حضرت سلیمان پیغمبر کا پیغام جب ملا نا تو اس نے کہا کہ ان کو عرض کرو کہ حضور میں آپ کی خدمت میں آ رہی ہوں. ویسے اگر اس واقعہ کو سناؤں تو بہت لمبا واقعہ ہے کم از کم 2 گھنٹے لگتے ہیں. میں مختصر کروں. حضرت سلیمان پیغمبر کا پیغام قبول کیا اور اس نے کہا جی میں حاضر ہوتی ہوں خدمت میں. وہاں سے ملکہ بلقیس نکلی ہے سلیمان پیغمبر کی بارگاہ میں آ رہی ہے اور ادھر حضرت سلیمان پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں جس میں جنات بھی ہیں انس بھی ہیں. سب سے پہلے جنوں کو کہا اٹھ کھڑے ہو جاؤ. جی آقا بتاؤ تم میں سے کون بندہ ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس اس کے آنے سے پہلے پہنچائے. جن اچھی بیٹھو انہیں جو سائیں ماں جن جو نالو افریت ہوئے ہو سائیں ماں آنی تو کیتری دیر میں تے اوان جی محفل برخاست تھیندی اوان حویلی پاک میں تشریف وٹھی ویندو ماں تخت پجائے ڈینا نا ان کو بھی پہلے سبحان اللہ ان کو بھی اگ بھی. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا کہ ایک اہل کتاب حضرت آصف بن برخیہ کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. اس نے کہا حضور میں لا سکتا ہوں. سبحان اللہ. کہا کتنی دیر میں؟ فرمایا حضور پلک جھپکنے میں. سبحان اللہ.
سبحان اللہ کتنی دیر میں پلک جھلک پلک چونن ہن کے ہاں جھپکنے میں یہ کرنا ہوں وری کھولی نہ ہوں سبحان اللہ ہانے بھی بیٹھے 100 دفعہ تک سخی یہ کر چکو ہے ہاتھ سے پھر یہ نا پلک جھپکنے میں تخت کو آپ کی خدمت میں پہنچا سکتا ہوں. حضرت سلیمان نے پوچھا کیسے؟ اس نے اشارہ کیا حضور ایسے. سبحان اللہ جیسے ایسے کیا نا تو تخت وہاں سبحان اللہ اور تخت کتنا بڑا تھا 70 گز لمبا 60 لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا اور اسی طرح 40 ہاتھ اونچا. اتنا بڑا تخت اس میں ہیرے جواہرات سونے موتی سب کچھ لگے اتنا وزنی. پھر اب آپ مجھے بتاؤ کہ ہزاروں یا سینکڑوں کلومیٹر کا سفر ہو درخت بھی آتے ہیں اور گھر بھی آتے ہیں دیواریں بھی آتی ہیں اس پلک جھپکنے میں وہ آپ کے سامنے کیسے پہنچا. سبحان اللہ یہ فکر انگیز بات ہے. پہنچانے والا نبی نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ پہنچانے والا نبی نہیں تھا اس نبی کا امتی تھا. سبحان اللہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت سلیمان پیغمبر کا امتی اگر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ پھر دیکھو وہ لا سکتا ہے جو دیکھ رہا ہے وہ لا سکتا ہے جو اٹھا سکتا ہے وہ لا سکتا ہے جو جا سکتا ہے وہ لا سکتا ہے جو جا کے آ سکتا ہے. یہ اللہ کے ولی کا پاور کہ سینکڑوں کلومیٹر سے ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان کے سامنے پیش کرتا ہے. اور یہ کون تھا؟ اللہ کا نبی ولی تھا. مجھے بتاؤ اگر سلیمان پیغمبر کے ولی میں یہ طاقت ہے کہ تخت کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول انبیاء کے تاجدار اما آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کا امتی ولی حضرت عبدالقادر جیلانی اپنا آواز بھی ہر جگہ پہ پہنچا. سبحان اللہ غوث اعظم پیر دستگیر اپنا آواز بھی پہنچا سکتا ہے اور اپنے مرید کی مدد کو بھی جا سکتا ہے. اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ ایک نے آئے کہیں نا بغیر فضل کے فضل تھی بے ولی کیا سبحان اللہ جڑی اللہ جو دوست تھی وہ فضل ربی تھی وہ جڑی فضل ربی تھو وہ ولی تھی وہ اللہ پاک دے عطا کردہ قوت سا اللہ جا ولی مدد کرے تھا سکے. سبحان اللہ غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر نے ایسے سینکڑوں لوگوں کی مدد بھی فرمائی ہے اور اس وقت تو فرماتے تھے لیکن حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ الصالحین زبدۃ العاشقین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں مادرزاد ولی بھی ہوں مادرزاد حافظ قرآن بھی ہوں. غوث اعظم بھی مادرزاد ولی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں اور اللہ کے مقرب بندے بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میرا ہاتھ عبدالقادر کے ہاتھ میں دیا جب بھی کسی بھی مشکل میں ہوتا ہوں بس تصور کرتا ہوں عبدالقادر جیلانی پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ یہ اللہ کے ولی مدد کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر اتنی امداد کرتے ہیں. آپ نے فرمایا سن فریاد پیرا دیا پیرا میں آنکھ سنوا تینوں ہوں تیرے دیا میں نے ہور نہ کوئی میں دیا رکھ تینوں ہوں پھور نہ کاغذ بتیاں والے تے دردو تھکڑے میں نو ہوں میں بھی چھیڑے عیب نہ ہو دے باہو تو بخشیوں نو کینو ہو. اور حضرت سلطان العارفین عشق میں ایسے محو ہیں. کسی نے پوچھا سائیں تو جو 5 مرتبہ چھاہے سائیں فرمایا میں شوباز کرم پریاز سبحان اللہ وچ دریا کرم دے ہوں زمان تا میری کن برابر مورا کم کرم دے ہوں افلاطون ارسطو دے ہے میرے اگے کس کم دے ہوں حاتم جے ہے لکھ کروڑا درباہو دے بندے. سبحان اللہ
مسجد شریف میں بیٹھا ہوں، ایک بہت بڑا حافظ جس نے ہزاروں بچوں کو حافظ بنایا، ان کا نام تھا حافظ خان محمد، کٹھا سگرام ضلع خوشاب کا رہنے والا۔ اس نے خود مجھے بتایا اس وقت ان کی عمر تھی 120 سال، یعنی 120 سال جماعر مبارک ہے ماں میں مننسم ملن جلے پادشاہ سلطان العارفین جہاز شکا۔ میں نے ان کو کہا کہ حافظ صاحب آپ اتنے ہزاروں طلباء کو پڑھاتے ہو اور ہزاروں طلباء آپ کے شاگرد ہیں، حافظ بنے ہیں، کہ یہ سب کچھ سلطان باہور کی نگاہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے؟ کہتے میں گیا دربار حضرت سلطان باہور پہ، وہاں میں قرآن پڑھتا رہا اور میری خواہش یہ تھی کہ حضرت سلطان باہور مجھے دیدار کرنا ہے۔ 40 دن گزر گئے، باقی جو بھی آتا تھا ایک دن رہتا، 2 دن کا، 3 دن کے بعد کہہ رہا ماں جو کم تھی میں موانا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کہہ رہے میں حیران، قرآن بھی ماں پڑھا تو جاگا بھی ماں تو کم بیو دنیا بھی آہی کون ماں جو کم ماں سے دیدار کرن اور سائیں ماں کے دیدار نہ تو کرائے اے ایرے دے غیرے نتھو خیرن کے رنگی تو چھڑے اگیو چیز ماں جو کم تھی وہ موانا سبحان اللہ۔ چے ہکڑی ماں کی کاوڑ آئی ماں چون سائیں بس موانا تو اج کم بات کو درد نہیں دی جا رہا۔ کہتے میں ناراض ہو کر نکلا اور جیسے پہنچا گڑھ موڑ میں، اس ٹائم ٹانگے چلتے تھے، کہتے ٹانگے پہ بیٹھ کے میں گڑھ موڑ آیا، وہاں بس کا انتظار کر رہا تھا، بھوک بھی لگی تھی، لنگر بھی میں نے نہیں کھایا ہوا تھا۔ دیکھا کہ بہت حسین و جمیل ہستی، کتاور ہستی، نور اس کے چہرے سے چمک رہا ہے، اور وہ میرے پاس آیا، ہاتھ ملایا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ سب بیٹھو لنگر کھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے نام چلو لنگر پہلے کھاؤ، اشارہ کیا، پیشکار کو بلایا، جو بھی تیار تھا کھانا وہ میرے سامنے رکھایا، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد فروٹ وغیرہ یہ وہ دیا۔ پھر جب میں جانے لگا تو مجھے کہہ رہے یار تم 1-2 دن اور رہ جاتے تو تمہارا کام ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا نہیں صحیح میں ادھر نہیں رہوں گا، میں آئندہ آؤں گا ہی نہیں۔ کیوں کہ میں حضرت سلطان باہور کے دربار پہ گیا تھا، میں نے عرض کیا مجھے دیدار کراؤ اور کام میرا کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے 40 دن پورے میں نے قرآن پڑھا اور مجھے دیدار نہیں کرا۔ دنیا کے کام ہو رہے تھے، میرا نہیں ہوا۔ اچھا اگر آپ کچھ 2 دن اور رہ جاتے شاید آپ کا دیدار ہوتا۔ نہیں بس ماں ہانے کاوڑے لا ماں ہانے۔ جب جانے لگے نا تو بس آ گئی، ہاتھ ملایا، صحیح آپ نے مہربانی کی، ماں کی تو ماں نے کھرائی، ڈاڈا تو معزز آئے ہو، ماں جو اسم مبارک تو ماں کی بدھائے تو اخیر آئے، ماں یاد تک آیا تو ایڈو مہربان، ایتو قدردان، مہمان نواز شخص ماں کے ملے ہو۔ سین فرمایا ہو بیٹا جس سے ناراض ہو کے جا رہے ہو وہی باہو میں ہوں، سبحان اللہ۔ میں تمہیں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں ملنے کے لیے آیا ہوں، لہذا اب جو تو نے خواہش رکھی تھی بس کہتا ہے میں لپٹ گیا۔ میں کہا مجھے یہ بتاؤ لیٹ کیوں کی؟ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ دنیا کی طلب کرنے کے لیے آتے تھے، میں نے اعلان کیا ہوا ہے طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسانم روزی اول با خدا، اے طالب دنیا اے طالب اقبا اے طالب مولا، ایک پل میں تجھے تمہاری مراد پوری کر دوں گا۔ اب دنیا کے طلبگار آتے تھے، وہ ان سے میرا کیا سروکار ہے، ان کی مدد میں جلدی کر کے ان کو ٹال دیتا تھا، لیکن تو تھا اللہ کا طلبگار اور تو مجھے دیکھنے چاہتا تھا، تو اس لیے آپ کا پڑھا ہوا قرآن مجھے پسند آ رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا یہ قرآن پڑھتا رہے اور میں سنتا رہا، اس لیے تمہیں دیدار نہیں کرا رہا تھا کہ اگر کام ہو جاتا
تم چلے جاتے، اس وجہ سے میں ڈھیل کر لیٹ کر رہا تھا۔ تو دوستو وہ خان محمد صاحب رو کے مجھے کہتے ہیں کہ آخر مجھے سینے سے لگا کے فرمایا مولانا خان محمد تم جب بھی تنہا ہو جاؤ نا اور مجھے میرا تصور کرو، میں باہو وعدہ کرتا ہوں میں وہیں تمہارے پاس آ جایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جس کا اپنا اتنا بڑا مقام جو فرماتے ہیں میں شہباز کرم پرواز وچ دریا کرم دے ہوں، زبان تو میری کن برابر موڑا کم قلم دے ہوں، افلاطون ارسطو جے ہے میرے گے کس کم دے ہوں، حاتم جے ہے لکھ کروڑا در باہو دے منگتے وہی باہو، وہی سلطان عارفین غوث العظم پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں کیا فرماتے ہیں کہ بے بغداد شہر دی کیا نشانی، اچھیاں لمبیاں چیاں ہو تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سب فقیراں ہوں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں باہو تے کرساں میرا میرا۔ اتنی عقیدت غوث پاک سے جو خود اتنے بڑے پاور کا مالک، وہ غوث پاک کے لیے فرماتے ہیں آپ کے در کے ٹکڑے ملے نا تب بھی میرا میرا کہتا رہوں۔ میرے بھائیو یہ ہمیں سبق سکھا گئے کہ بھائی آپ لوگ سبق سیکھ لو کہ میں سلطان العارفین سلطان باہو وہ پاور اور طاقت رکھنے والا ہونے کے باوجود بھی عبد القادر جیلانی کے در کا گدا ہوں۔ اب میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، عشق ہے نا تھورن کے آئے گھنن کھینا ہے، عشق ڈاڑی دکھش ہے، عشق ڈاڑی دکھش ہے۔ لہاں لوہا ہوئے تے پیا کٹی میں تاں تلوار سڈی میں ہو، مہندی وانگو شاہ صاحب پیا کٹی میں تاں تلی محبوب رنگی میں ہو، کنگی وانگ پیا چنی میں تاں زلف محبوب پھری میں ہو، کپا وانگے پیا پچی میں تاں دستار سڈی میں ہو، عاشق صادق تھی میں باہو تاں رس پریم نبی میں ہو۔ عاشق صادق ہو اور حضرت سلطان باہو کا ایک درس یاد کرو کہ عاشقوں کے لیے ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیلی بیلی ہر کوئی آنکھیں، شاہ صاحب میں بھی آنکھاں بیلی ہوں پر دل دا بیلی کوئی نہ ملیا، ہن چلی جان اکیلی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اونڈیا بھور جا بھونی رلیا، اونڈیا بھور جا بھونی رلیا، ہن سونجی پئی حویلی ہوں، چایا قرضہ بھرنا یا باہو جویں گھان دے پیڑے تیلی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ گال تو بدھی سمجھ نہ آئی۔ سلطان باہو ایک وڈو سبق دے ویو تھو توہاں کے اور ماں کے کہ بیلی بیلی ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں بیلی ہوں۔ بیلی چوندہ دوست کے سجن کے ہر کو چوندہ ماں کے دوست ملے سجن ملے تیراندہ ہوں دنیا میں یاری دوستی سجن دوست گھنا مارائندہ ہوں پر دل دا بیلی کوئی نہ ملیا، ہن چلی جان اکیلی ہو۔ چلی موت جو ٹائم ہی رہا تو جگو سنجو جگری جو دوست بھی ہوتے ساتھ نہ دی دو، مرن میں ساتھ نہ دی دو، زال ہوجے جگو چوندی ہے تجھے ماتوں ماں قربان نہ تھی دی مرے تو مرن میں اس مات بچی وئی ہے۔ بھین ہوجے بھا ہوجے پیو ہوجے پٹر ہوجے کڈ مردوں کون چلی جان اکیلی ہو، اڈیا بھور جا بھوری رلیا، بھور چے اتھائی روح کے روح اڑ دعا پتو نہ لگ دعا ونی کرے متھے ہلیو وین دعا جاتے ارواح مقدسہ موجود ہیں اٹھے شامل تھی دعا جا بھوری مر رلیا، اور سنی پئی حویلی ہو یہ جو جسم سنو تھی میں اکیلو تھی فرمایا چایا قرضہ بھرنا یا باہو جنہیں گھان
निचोड़े तेली हो। ये जेको कर्ज़ो आहे न दुनिया में, असां जेको गुनाह कयूं था, ख़ताऊं कयूं था, ऐब कयूं था, हद खां ज़्यादा गुनाहनि जी दलदल में फासी था वञूं, नफ़्सानी ख्वाहिशात में मुब्तला थी था वञूं, तो चाया करना है कर्ज़ा असांजे मथां भरणा पवंदा। हुन टाइम छा थींदो, क़बर में जीअं घाण में तो उहे खड़ विझ और उनखे जे दाणा विझो, उनखे पीड़ंदो आहे, तेल कढंदो आहे, खड़ बणंदी आहे। ईअं हज़रत सुल्तान बाबू फरमाए थो पीढ़े छॾींदई, ऐं हिकु हिकु हॾी मां तुंहिंजो जेको आहे तेल निकिरंदो, हिकु हिकु हॾी मां तेल पाणी निकिरी वेंदो, कुझु न बचंदो। इन करे हे भरणो पवंदो। जंहिं हिन दुनिया जे अंदरि अल्लाह खे पंहिंजो दोस्त बणायो, जंहिं हिन दुनिया जे अंदरि अल्लाह सां दोस्ती कई, रब काइनात जे आर्डर जी पासदारी कई, उन्ही जे लाइ अल्लाह फरमाए थो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के दोस्त हैं वो बेखौफ व ख़तर हैं। आज के इस इज्तिमा का मकसद अल्लाह के साथ दोस्ती, अल्लाह के साथ रग़बत और अल्लाह के अहकामात की पासदारी, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर लाजिम है। हम नमाज छोड़ देते हैं, हम इबादत नहीं करते, अल्लाह का खौफ नहीं रखते, और इबादत न करना, नमाज न पढ़ना, रब को भूल जाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी ख़ता है। हम खुश हैं, कारोबार जे लाइ टाइम आहे, दोस्त कचारी जे लाइ टाइम आहे, अल्लाह सां गुफ्तगू जो टाइम न है। नमाज अल्लाह सां गुफ्तगू करणा, नमाज की पाबंदी कयो ऐं दोस्तो नबी जी इश्क़ ऐं मोहब्बत में रहो। मस्तूम में हादसो थियो आहे 12 रबीउल अव्वल जे ॾींहुं, 70 माण्हू शहीद थी विया ऐं 300 खां ज़्यादा माण्हू ज़ख़्मी हुआ। पर उन शहीदनि जे लवाहिकीन ते जॾहिं असां ताज़ियत जे लाइ वियासीं न, हिकु माउ हुई जंहिंजा 2 पुट शहीद थी विया। मां बिरोही ज़बान में वञी उन अलामा साहब बिरोही आहिनि, चयो आई अल्लाह ना अमर से अल्लाह उदे जन्नत की जगह अता फरमाए थी, एक शहीद मसूर तो बास करें दुख बस। तो उनकी माँ मूंखे चए थी साईं दा दुख न ही तफ़क दा ख़ुशी न वक़्त ही तसे, शुक्र है अल्लाह कने मार तिसुस और वो अल्लाह ना नबी ना जिया कुर्बान मसूर और इश्क़ रसूल दा जिया कुर्बान मसूर। वो मूंखे ला पुट ॾिना हा, पर ॾिनण त उन्ही जा हा न, उन्ही जे नबी जी अज़मत जे मथां कुर्बान थी विया। अगर अहिड़ा मुंहिंजा सवे पुट बि हुजनि, अल्लाह जी जे नबी जी अज़मत ते कुर्बान करे छॾिया। हे आ जज़्बो, पंहिंजे दिल जे अंदरि हे जज़्बो रखो। जिन्हनि बि हे साज़िश कई हुई, हुननि हे सोचियो हो त आशिक़ रसूल पोइ ते हल थी वेंदा, पर न, इंसान मरदो आहे, इंसान जो नज़रियो जीरो रहंदो आहे और नज़रियो अञा ताक़त वठी वेंदो आहे। जॾहिं खून शहीद जो किरंदो आहे, निको हज़ारे रूह अहिड़ा पैदा थींदा आहिनि जेको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अज़मत ते क़ुर्बान थियण वारा। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ूर जा आशिक़ मौजूद आहिनि और मां हिकु घर जा 15 माण्हू शहीद थी विया। मां होॾे उतुर जे लाइ वियुमि, उन्हनि चयो साईं अफ़सोस त शहादत असांजे नसीब में न हुई, वो भागन वारा हा जेको वठी विया। हेल त असां न हुयासीं, पर आईंदे इंशाअल्लाह घर जा 35 माण्हू आहियूं, सभु वेंदासीं। हे आ जज़्बो, अल्लाह तव्हांखे असांखे अहिड़ो जज़्बो था। हाणे कल्ह फ़लस्तीन में थिए थो, असां मुसलमान छा कयूं? चुप, को बि न। जुलूस निकितो, जलसो थियो, ख़ुशि थी वरी वापसि जो अदा असांजो फ़ौरन अदा थी वियो। अदा असां फ़लस्तीन सां इज़हार यकजहती कयो आहे। नो, इज़हार यकजहती हमेशह जे लाइ हूंदो आहे। अगरि तव्हांखे फ़लस्तीननि सां मुहबत आहे कलमे जी बुनियाद ते,
تو पोइ हे सम्झो त बैतुल मुक़द्दस असांजो आहे। बैतुल मुक़द्दस जब तक कुरान में हे आयत कायम आहे, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जब तक हे आयत मुबारक आहे फ़लस्तीन मुसलमाननि जो आहे, फ़लस्तीन खे छॾणो न। वरी ॿी ॻाल्हि जेको मेन तव्हांखे अर्ज़ु कयां थो, असां विढ़नि नथा वञी सघूं। पाकिस्तान में असांजे मस्तूब वारे शहीदनि सां थियो, एॾा माण्हू शहीद थिया, केरु वियो आहे पुछा करण जे लाइ त अदा हे शहीदनि खे कंहिं मारियो आहे? हे त घर में आहे, हुकूमत बि पंहिंजी हुई, पंहिंजे वज़ीर आज़म जे गिरबान खे असां पकड़े सघिया न? बाबा विढ़दा, जेल में विढ़दा, बिजदा, असांखे नाक में लोड़ींदासीं, हिकु मही महांगाई आहे, बच्चा बुख मरनि था, मां होरे वञा उल्टा फांसी वञा, ईअं आहे या न? केरु वेंदो फ़लस्तीन? ईअं थला नाला आहिनि। अगरि तव्हांखे फ़लस्तीननि सां मुहबत आहे, हिकु त अॼु खां बाद ऐद करे वठो, असां इसराईली मसनूआत जो इस्तेमालु न कंदासीं, पर मैकडोनल्ड ते सभु वेठा हूंदा। हाणे छा करे असां ॾाढी ज़बरदस्त टाइप जो चीज़ां ठहंदियूं आहिनि, बर्गर ठहंदा आहिनि, पिज़्ज़ा ठहंदा आहिनि, होरे वेंदासीं। कोक और पेप्सी खां बिना असांजी मानी हज़म नथी करे थे, छा कयूं? इहो पेप्सी, कोक, स्प्राइट, छा आहे मसनूआत आहिनि इसराईल जूं। हिकिड़ो ग़रीब सादो माण्हू उहो छा कंहिंजो घणियूं कोको कोला जीअं बोतलां वठी करे ख़रीद करे हारे छॾे। बाबा चओ तो हाणे मां इसराईल जी मज़म्मत थो कयां ऐं फ़लस्तीन वारनि जो साथ थो ॾियां। अरे चरिया, पैसा त भरियो थी न, हेॾियूं जो तूं बोतलां वरितियूं, तूं हार चाहे मुठ जो कुझु कर, उन्हनि जो कहिड़ो कमु आहे? उन्हनि खे तुंहिंजा पैसा त पहुची विया, छो जो हिन में तूं ख़रीद कंदे हिकु बोतल, उन पैसा जो शेयर हिस्सो इसराईल तक पहुची वेंदो। अगरि इसराईल खे मुसलमाननि जी ताक़त पैसे वारी न मिले, इसराईल तबाह थी वेंदो। नंढो मुल्क आहे, उनखे माशी तौर ते तबाह करण जो तरीक़ोकार हे अथव त उन्हनि जूं मसनूआत जो बाइकाट कयो। पर मजबूरी आहे, साईं छा कयूं? लक्स खां बिना असां तड़ न करे सघंदा आहियूं। जिस्म पाक में ख़ुशबू न ईंदी आहे, लेकिन ठहियल उन्हनि जो आहे न। सही पाकिस्तान में आहे, पाकिस्तान में फ्रेंचाइज़ उन्ही जी आहे, कंपनी उन्ही जी आहे, पैसे जो शेयर उन्ही जो आहे। अहिड़ियूं चीज़ां जिन्हनि जी लिस्ट तव्हांखे इन टाइम सोशल मीडिया ते मिले थी, त उन्ही जो बाइकाट कयूं। ऐं ॿिए नंबर ते अॼु खां बाद मां आख़िरी बात ॻाल्हि कयां थो, अॼु खां बाद तयारु थी वञो त अल्लाह जी नबी फरमायो कि इमाम महदी ईंदो ऐं हुन महिल ॿ ग्रोह बणंदा। हिकु मुसलमान जेको हज़रत इमाम महदी जो सिपा सालार हूंदा और उनजी खिदमत में हूंदा, वो मुसलमान जन्नती आहिनि और ग़ज़बाए हिंद थींदी। और ॿिए तरफ़ ॾों दजाली लश्कर हूंदो। अॼु खां हे तयारी कयो कि अगरि हे जेको जंग हले थी साबित थिए थियो त हाणे दजाल अचण वारो आहे, तव्हां पाण खे हुसैनी लश्कर जे लाइ तयारु करे। हिकु तरफ़ हुसैनी लश्कर आहे, हिकु तरफ़ दजाली लश्कर आहे। ॿुधायो तव्हां कहिड़े लश्कर में वेंदो? ॻाल्हायो त सही, हुसैनी में। वरी बि कुझु सोचनि त ॻाल्हि है मतिलबु ऐं टाइम ते दजाल वटि पैसो बि हूंदो, दजाल वटि पावर बि हूंदी ऐं क़तल बि करे छॾींदो, पर हो क़तल थियल माण्हू अल्लाह जे नबी जी बारगाह में डायरेक्ट पुॼण वारो। इन करे पंहिंजे बच्चनि खे बि अॼुकल्ह हुननि तयारी करे छॾी आहे। यहूदियनि दजाल जे आमद जो इंतज़ाम करे छॾियो आहे, असां इंतज़ाम न कयो आहे। असांजो इंतज़ाम हे आहे पंहिंजे बच्चनि खे बि
इहो तरगीब कयो कि अचण वारो तो दजाल जे ख़िलाफ़ थींदो, हुसैन लश्कर में शामिल थी वेंदो, हज़रत इमाम महदी जो साथ ॾींदो। अल्लाह ताला मुंहिंजो चवणु मुंहिंजो ॿुधणु पंहिंजी बारगाह में शफ़े क़बूलियत अता फ़रमाए। यार ज़िंदा सोबत बाक़ी। मां हिकु दफ़ा ॿीहर मूंखे मुबारकबाद पेश कयां थो। अल्लाह ताला इन मदरसे खे, इन मस्जिद खे शाद आबाद फ़रमाए और अवां सभिनि खे तौफ़ीक़ ॾे त सभ खां वॾी क़ुर्बानी हे आहे त अहले सुन्नत जे मदारिस जे लाइ पंहिंजी मदद जो हिस्सो सामने कयो। अल्लाह ताला सभ जो बेड़ो पार फ़रमाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।